السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ساری کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ سے اس وقت بات کرنا جب کہ ساری دنیا بے خبر ہو تو سب سے بہتر وقت تہجد کا وقت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں، تو اس وقت جن کو توفیق ملتی ہے وہ بندے اٹھتے ہیں اور اپنی درخواست اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان کی التجاؤ کو رد نہیں کرتا اور اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم رمضان میں تہجد کے فائدے جانیں گے، کیونکہ رمضان میں کوئی دقت نہیں ہوگی تہجد نماز کے لیے اٹھنے میں۔ تہجد سکون ہے، دل کا علاج ہے، زخموں کا مرہم ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے، سب سے بڑھ کر رب سے ملاقات ہے۔ دوستو، تہجد تو عشق ہے جو خود عاشق کو اپنے محبوب سے ہوتا ہے۔ جو رات کے آخری پہر اپنی نیند قربان کر کے تہجد میں اٹھتا ہے تو اللہ پاک اس کو بہت ہی پیار سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا یہ پیارا بندہ، اس نے نرم اور ملائم بستر کو چھوڑا بس میرے خاطر، یہ اپنی نیند قربان کر کے آیا ہے۔ اس لیے فرشتوں، بس تم گواہ رہنا، میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں۔ تم گواہ رہنا، میں نے اس کی ہر دعا قبول کر لی۔ تو میرے پیارے عزیزو، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیند سے قربان سجدوں کی لاز نہیں رکھے گا؟ تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ اللہ کو تو خالی ہاتھ لوٹانا تو آتا ہی نہیں، بلکہ جتنا مانگا ہے اس سے زیادہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تم نے کیسے سوچ لیا؟ رات کے آخری پہر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، تم اس کو پکارو اور وہ نہ سنے، تم تڑپ کر مانگو اور وہ مدد نہ بھیجے۔ لاڈلے کی جد کی خواہش کی لاج تو ماں بھی رکھ لیتی ہے، پھر وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب، اس سے کیسے مایوس ہو سکتے ہو؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ صرف صبر کا امتحان لیتا ہے لیکن کبھی محروم نہیں رکھتا۔ یقین رکھو، وہ تمہاری ہر دعا پر راضی ہے، ہر آنسو پر راضی ہے، تمہاری بے بسی پر راضی ہے، تمہاری خاموشی پر راضی ہے، تمہارے صبر پر بھی راضی ہے۔ اگر وہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو یقین رکھو وہاں تک بھی لے جائے گا۔ جو کہانی ایک بار اسے تہجد کے وقت سنا دی جاتی ہے وہ اسے مکمل کیے بغیر واپس نہیں مڑتا۔ وہ وقت تہجد تمہاری داستان سنانے کے لیے آنکھوں سے نیند چرا لیتا ہے۔ وہ وقت تہجد بہائے گئے آنسوؤں کا بھرم رکھتا ہے۔ وہ بے چینی کو دل میں اور آنسوؤں کو آنکھوں میں اتار دیتا ہے تاکہ تم اپنی تڑپ میں اسے رب کی محبت محسوس کر سکو۔ وہ سب سنتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، بس تم سے گفتگو کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے۔ وہ کروڑوں میں سے تہجد کے لیے چنتا ہے، اور یہ اس کی محبت ہی تو ہے جو تمہارے سجدے اور تڑپ کو تہجد تک لے آتا ہے۔ پیارے دوستو، وہ سزا نہیں دے رہا، یہ تکلیف اور بے سکونی تو تم کو اسی تک لے جانے کا بہانہ ہے۔ جس نے نصیب لکھا ہے وہ نصیب بھی بدل سکتا ہے۔ تو پھر مطمئن ہو جاؤ اور اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ وہ انہی دعاؤں کو تہجد تک لاتا ہے جن کو اسے پورا کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کا بس ایک سجدہ تمہارا سارا نصیب موڑ سکتا ہے۔ تہجد میں بہایا گیا بس ایک آنسو اللہ کو تم سے راضی کر سکتا ہے۔ جو دعاؤں سے نہ ہو سکا، تہجد سے اس کا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ جو بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے، تہجد سے وہ دروازہ کھل سکتا ہے۔ ڈرو نہیں، تہجد کے ان اندھیروں میں تمہارے لیے معجزہ چھپا ہو سکتا ہے۔ دو جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد میں نہیں مل سکتا۔ جو اللہ کی محبت کو اول رکھتے ہیں، اللہ بھی ان کی محبت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ دوستو، تو تم اس کی محبت کا حق ادا کرو، وہ تمہاری محبت کا حق ادا کرے گا۔ تم اس کے فیصلوں پر دل سے راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری دعاؤں پر خوشی سے راضی ہو جائے گا۔ تم ایک دفعہ اپنی چاہت کے لیے اس کے سامنے ہاتھ تو اٹھا کر دیکھو، وہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا نصیب لکھ دے گا۔ رات کے آخری پہر مانگی گئی دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں انسان سے زیادہ اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے، اور جن دعاؤں میں
اللہ کی رضا موجود ہوتی ہے، جلد یا دیر ان کے لیے آسمان سے قبولیت کا پروانہ اتر ہی آتا ہے۔ دوستو، اللہ کی بے شمار رحمتوں میں سے ایک رحمت تہجد ہے کہ اس نے ہمارے دکھ سننے کے لیے پوری دنیا سلا دی ہے۔ ایسا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں جو تہجد سے کسی کو ملا نہیں۔ تہجد میں کی گئی التجائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ہمارا رب اللہ کہتا ہے، مانگو مجھ سے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دوں نہیں؟ اللہ تو وہ بھی سنتا ہے جو تم کسی سے کہتے بھی نہیں۔ قرآن میں اللہ کے معجزوں کی دلیلیں تمہارے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد نہیں؟ جو قصے یاد دلاتے ہیں کہ ایسا کیا ہے جو اللہ کی ایک کن سے نہیں ہو سکتا، یا جو اللہ کی دسترس اور اس کی پہنچ سے باہر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق دے اور تہجد نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔